السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. ہم آج بات کریں گے پاکستان کے ریسورسز کی, اور جس کو ابھی تک ہم ٹیپ نہیں صحیح کر پائے. کرپشن کی بات کریں گے, نیپوٹزم کی بات کریں گے, انکمپٹنس کی بھی بات کریں گے, لیکن ساتھ ساتھ ہم نے وہ پازیٹیوز کو بھی اسٹڈی کرنا ہے جو پاکستان کی امید کا باعث ہے, اور ہمیں قوم کو متحرک کیسے کرنا ہے. اس وقت حال ہی میں ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف ورلڈ اکنامک فورم کے تحت ایک اجلاس تھا ریاض میں, سعودی عربیہ میں, اس کو ایڈریس کیا, اور وہاں انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کی کلائمیٹ چینج میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, لیکن سب سے بڑا سفرر بھی پاکستان ہے. تو اس میں پاکستان نے ایک موقف لیا تھا پچھلے سال 2022 کے فلڈز میں, اور اس پہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بھی یہاں تشریف لائے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کلائمیٹ کارنیج کا, یعنی کہ موسمیاتی قتل عام کا شکار ہوا ہے. اس پہ بھی ہم بات کر لیں گے, لیکن ہم کہاں تک پہنچے ہیں, یہ منزل کتنی دور ہے, لوگوں کو ساتھ انٹیگریٹ کب کریں گے ہمارے حکومتی زعماء جو ہیں, اور کب یہ نظام اپنا اکنامک ٹرن اراؤنڈ کی طرف جائے گا. تو آج ہم نے اپنے ہاں ایک ایسی شخصیت کو مدعو کیا ہے جن کی بڑی گہری نظر ہے ان چیزوں پہ. میری مراد ہے جناب بریگیڈیئر لیاقت علی طور ریٹائرڈ. جناب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں بریگیڈیئر صاحب. اچھا بریگیڈیئر صاحب, یہ ویسے تو وہ کوئی اس کا کوئی خاص کوئی ہمیں آبجیکٹو ابھی سامنے نہیں آیا کہ جو ورلڈ اکنامک فورم کے تحت یہ کوئی اجلاس تھا, کوئی گروتھ کے بارے میں تھا, کچھ اس طرح کے ایشوز تھے. بہرحال ہمارے شہباز شریف صاحب کوشش تو کرتے ہیں جہاں پہنچے کوئی نہ کوئی وہ اپنی بات چیت کر لیتے ہیں. تو چلیں میں کہہ رہا ہوں بات تو کرتے رہے, لیکن ساتھ جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو میرا آپ کا بھی ہمیشہ موٹو یہ رہا ہے, اور آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی بیک اپ اسٹریٹجی ہو, کوئی کام ہو. تو کام کا ہم تاثر کوئی زیادہ دے رہے ہیں, آپٹکس پہ زیادہ دور ہے, کام ہم کم کر رہے ہیں. جی بریگیڈیئر صاحب. بول بچن پہ زور ہے. بول بچن نہیں, دیکھیے پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اگر ہم منفی پہلو کی طرف دیکھیں تو جی کافی دیگرگوں ہیں. ٹھیک ہے, کافی ہم نے اپنے ملک کو اجاڑا ہے, اور جو ذمہ دار ہم خود ہی ہیں, اور ہم خود ہی ہم لوگوں پہ کیا الزام ہم لگائیں. نے اپنے اتحاد کو بھی زخمی کیا ہے, اور سیاست کے لیے ہم نے ایسے فلسفے دیے ہیں جو ملکی اتحاد پر حملہ آور ہوتے ہیں. لیکن اب اگر ٹھیک کرنا ہے تو پاکستان کے پاس بہت سارے وسائل ایسے ہیں جو اللہ کی طرف سے تحفتاً ہمیں ملے ہوئے ہیں, اور تقریباً میں ہر طرح کی وسائل ہیں. ہر طرح کے وسائل ہیں. ہم کالا باغ ڈیم بنا لیں تو کایا پلٹ ہو جائے گی. جی ہم اپنے جو زراعت ہے اسی کو ماڈرنائز کر لیں تو کایا پلٹ. تو میرے خیال یہ اکیلی ریسورس اتنی بڑی ہے کہ زر مبادلہ بھی سرپلس آ جائے گا. ابھی تک ہماری قومی ایوریج جو ہے وہ 24 سے 26 من کے درمیان ویری کرتی ہے گندم کی. اور تو یہ تو بریگیڈیئر صاحب کاسٹ آف پروڈکشن ہی نہیں پوری ہوتی کسان کی, جو بڑی کم ہے, کیونکہ اس وقت تقریباً 22 من تو کاسٹ آف پروڈکشن ہے. کاسٹ آف پروڈکشن ہے. تو اگر آپ کسان کو فائدہ دینا چاہتے ہیں تو یا تو وہ اپنی ایسی آپ اس کو فیسلٹیز دیں کہ اس کی جو ہماری نیشنل ایوریج ہے یہ 35-40 تک آ جائے, اور یہ ہو سکتا ہے. اور یہ ہمارے پڑوس میں تو لوگوں نے لی ہے, بھارت میں بھی ہے, بہت سے ممالک میں. وہ ہم سے زیادہ ہے, وہ 32-33 من نیشنل ایوریج کی میں بات کر رہا ہوں. جی ہم کافی پیچھے کھڑے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کھاد مہنگی ہے. جی, اور جو سرکاری نظام ہے خریداری کا وہ بڑا ناقص ہے. ہم زمین سے لوگوں کی گندم نہیں اٹھا سکتے. ایسے کسان ہیں جو 50-50 کلومیٹر دور سے اپنی گندم لے کر آتے ہیں, اور وہاں پھر ان کو سامنا ہوتا ہے ریجیکشن کا بھی, اس میں خامیاں نکالنے کا بھی, اور مختلف قسم کے, اور اس کو ان کو استحصال کیا جاتا ہے, اور ان کو ریٹ بھی نہیں پورا لگایا جاتا. بالکل ان کا استحصال ہوتا ہے. بلکہ بریگیڈیئر صاحب میں خود چونکہ کسان رہا ہوں, اور آپ بھی ماشاءاللہ ذمہ دارہ رقبہ سلسلہ ہے, تو بعض اوقات میں جب گندم بیچنے یا مونجی جسے چاول کہتے ہیں بیچتا, تو چھوٹا کسان میرے پاس آ جا رہا 2-2 ایکڑ کا ایک کہ جی ہماری بھی ساتھ رکھ لیں بیچ دیں, یعنی اتنا ان کو پرابلم ہوتا تھا. جی ہاں, وہ اس لیے کہ وہ جو نظام ہے وہ بڑا پرانا سا ہے, اور اس کے اندر کوئی خاص انوویشن گورنمنٹ نے نہیں کی. یہ ہونا چاہیے. دوسرا بریگیڈیئر صاحب, میں وہ ایکسٹینشن کا محکمہ ہے زراعت کا, وہ بھی بعض کا پراپر گائیڈ لائنز نہیں دیتا. ہمارا کسان ڈی اے پی کے علاوہ کھاد ہی نہیں ڈالتا.
میں نے ایک مرتبہ اپنی فیکٹرز ہیں کہ دیکھیے جی اپنی اراضی کا سروے کرایا، انہوں نے کہا جی ڈی اے پی کی ضرورت ہی نہیں ہے یہاں، یا نائٹروفاس پلس امونیم سلفیٹ یا اس طرح کر کے، تو بہت مہنگی ہو گئی ہیں اور وہ کمبینیشن جو تھی وہ اس وقت ڈی اے پی سے سستی پڑتی تھی. جی ہاں. تو کچھ ایسی کھادیں ہیں جو سوائل کو چاہیے ہوتی ہیں. ہم لکیر کے فقیر ہیں، بس ڈی اے پی ڈی، اس کی قیمت ہم کہاں پہ چلی گئی. وہ لکیر کے فقیر اس لیے ہیں کہ وہ پھنسے ہوئے ہیں، انہوں نے انویسٹ کر دیتے ہیں، پھر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی چیزیں بکیں، ہاں، اور کوئی نیا تجربہ کرنے کے لیے ان کے پاس معاشی سکت موجود نہیں ہے کسان کے پاس. جی ہاں، کسان کے پاس بالکل، کیونکہ وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے. ہاں، اس کا بہت برا حال ہے. برا حال ہے، اس لیے وہ اسی ایک لکیر کے اوپر چل رہا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے پاس معدنیات ہیں، آپ انہی کا صحیح استعمال کر لیں. ہم نے کیا کیا ریکوڈیک کے اندر؟ بریگیڈیئر صاحب ریکوڈیک میں ہوا کیا؟ جو پہلے ایک تو چلو وہ چیف جسٹس صاحب نے کوئی فیصلہ کیا، اس سے پہلے کیا ہوا؟ پہلے ایک کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا، ٹھیک ہے، ٹیٹیان کے ساتھ، اور وہ کانٹریکٹ سب کو ملا کر ہوا، اس میں بلوچستان کی امٹ بھی ملی، وہ کانٹریکٹ ہو گیا. لیکن پھر اس کے اوپر یہ بویلا شروع ہو گیا کہ یہ جی پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے وہ صحیح طرح یہاں پہ ڈیفینڈ نہیں کیا گیا، اور ٹیٹیان موج کر جائے گی اور پاکستان رول گیا. اور وہ میں عدالتوں میں چلا گیا مسئلہ. اس کے اوپر سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لے کے اپنے پاس بلا لیا، وہ افتخار چوہدری صاحب اور ان کا معاہدہ توڑ دیا. وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلے گئے. سنا میں جرمانہ بڑا پڑ گیا. آپ کو ان کے بالکل پھر گھٹنے چھونے پڑے اور بڑی مصیبت پڑ گئی. 6-7 ارب ڈالر کوئی غالباً ارب ڈالر تھا جرمانہ عائد ہونا تھا. 6 ارب ڈالر 6 کچھ تھا جی جرمانہ تھا. اور اس کے علاوہ پھر انہی کو کانٹریکٹ دینا پڑا. ہم نے اپنی کامیابی یہ بتائی کہ جی ہم نے ان سے جان چھڑا لی، وہ انہی سے نیگوشیٹ کر کے انہی کو دوبارہ کانٹریکٹ دیا. اور اسی میں ہم بغلیں بجا رہے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کتنا بڑا مشن اچیو کر لیا. یہ اس قسم کی باتیں اگر نہ ہوں تو ہم اپنے معدنی وسائل سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہمارے پاس بہت قیمتی معدنی وسائل ہیں، لیکن جو ہی کوئی کام ہونے لگتا ہے تو ہمارے ہاں وہ نکتہ چینی بھی بہت زیادہ ہے. جی اور وہ بلا مقصد، بلکہ آپ کہیں کہ وہ بغض کی بنیاد پہ نکتہ چینی ہوتی ہے، اور اس میں حکومت کوئی بھی کام نہیں کر سکتی. لیکن بریگیڈیئر صاحب حکومتوں نے جو سنسیئر ہوں، کمیٹڈ ہوں، وہ نکتہ چینی سے کیوں گھبراتی ہیں؟ ہاں عدالتیں اگر آ جائیں وہ تو ایک الگ ایشو ہے، اس پہ تو بات نہیں کر سکتے. اور جو سنسیئر ہیں ان کو ملک کے مفاد کے لیے اچھا کام، اگر ایک آپ نے اچھا فیصلہ کیا ہے تو اس پہ قائم رہنا چاہیے. اس پہ قائم رہنا چاہیے، اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے. لیکن ہوتا کچھ اور ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا ہمارے اندر جو عنصر ہے، ایلیمنٹ، وہ غالب آ جاتا ہے، اور کوئی بھی کام ہم کرنے لگیں تو وہ اس میں خرابیاں ڈھونڈنی شروع کر دیتے ہیں لوگ. اسی طرح ہمارے توانائی کا معاملہ ہے. توانائی کے لیے بھی ابھی سولر بہت زیادہ لگا رہے ہیں لوگ. گورنمنٹ کے پاس اور بھی آلٹرنیٹ ریسورسز کو ہے، رینیویبل آلٹرنیٹ ریسورسز لائک ونڈ پاور کا بھی کیا پاور ہے. اس کے تو صاحب بہت کم لگے ہیں ہمارے ہاں بھی پلانٹ. اس کے بعد دیہی علاقوں کے اندر جہاں مویشی پالے جا رہے ہیں وہاں پر ہم گوبر گیس کے پلانٹ بھی لگا سکتے ہیں. لوگوں نے لگائے بھی ہیں. اچھا لگائے ہیں لوگوں نے، جسے یہ بایو گیس کہتے ہیں، بایو گیس کے، اور وہ بڑے اچھے چل رہے ہیں. دوسرا بریگیڈیئر صاحب ایک وہ بھی تو ہوتا ہے نا جو شوگر مل کی بگیس ہوتی ہے، وہ پھوک ہوتی ہے گنے کی، سنا اس سے بھی انرجی پیدا کی جا سکتی ہے. اس سے بھی انرجی پیدا ہو سکتی ہے، کر رہے ہیں ابھی. وہ کیپٹیو انرجی جسے کہتے ہیں. ابھی شوگر ملز نے اپنے وہ پلانٹ لگا لیے ہیں، اور ایتھنول بنانے کے. ایتھنول کو پیٹرول میں بھی 10% مکس کیا جا سکتا ہے، ہمیں کرنا چاہیے. اچھا پیور ایتھنول پہ بھی چل سکتا ہے یہ وہیکل؟ چل تو سکتا ہے، لیکن یا مکس کرنا ضروری ہے. طریقہ یہ ہے کہ اس کو 10% آپ پیٹرول کے اندر، اپنے موٹر فیول کے اندر ملائیں. ٹھیک ہے. اس سے جو ہے آپ کی پرفارمنس بھی انجن کی بہتر ہو جائے گی، اور ملکی سطح پر 10% اگر ہم. لیکن آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی، کہتے ہیں جی برازیل میں ٹوٹل سوئچ کر گئے ایتھنول کو، یا اس کو ریفائن کر لیا ہوگا کچھ. وہ ٹوٹل یوز کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کی جو کیمیکل کمپوزیشن ہے وہ پھر وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہے. وہ بنانی پڑے گی جو برازیل میں ہے. بہرحال تو یہ باتیں یہ تھی کہ ملک کے اندر وسائل تو موجود ہیں، لیکن ان وسائل سے کام لینے کی بات ہے جو ہم نہیں کر سک رہے. اور ہمارے ہاں مس مینجمنٹ بہت ہے. جیسے بجلی کے اندر بات کریں، وہ کہتے جی چوری ہوتی ہے بہت زیادہ. چوری تو اب حکومت ہی روکے گی نا جی، یا کون روکے گا؟ بڑے لوگ انوالوڈ ہیں.
اور اس چوری کو روکنا جو ہے وہ ایک کار دارت ہے. بڑی بڑی حکومتیں آئیں, بڑے بڑے دعوے ہوئے, بڑے بڑے لوگ آئے, اور جب کام کرنے کی بات آئی تو سب ناکام ہو گئے. اچھا بریگیڈیئر صاحب کو یاد ہوگا ایک مرتبہ مسلح افواج کے بھی کچھ لوگ آ گئے تھے محکمہ بجلی میں. جی ہاں, وہ بھی اس وقت بھی کوئی اسی طرح کا ایشو تھا. کیا تھا جب آپ نے اس وقت کیا مسائل ہوئے تھے؟ اس وقت یہ تھا کہ جو بجلی چوری بہت زیادہ بڑھ گئی تھی, اور یہ فیصلہ ہوا کہ یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیاں بنائی جائیں, اور یہ کمپنیاں جو ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے. تو یہ لیسکو اور فیسکو اور ساری بنی, یہ کمپنیز بن گئیں. اور ان کی جو ان کا شروع میں ان کے جو سربراہ تھے وہ آرمی سے لیے گئے. مشرف ایک آپ کے ہم نام بھی تھے لیسکو کے, بریگیڈیئر طور تھے وہ بھی, ریاض طور. ہاں جی, میری کبھی کبھی فون سے ان سے بات ہوتی ہے. آپ کے کوئی کولیگ تھے وہ؟ جی وہ بالکل جونیئر تھے یا سے ایک کورس کا فرق ہے, اور میرے وہ کزن بھی لگتے ہیں. اچھا اچھا, بریگیڈیئر طور ان کا نام تھا نا, بریگیڈیئر تھے وہ. آئی تھنک وہ اس وقت میں سرونگ تھے شاید, وہ اس وقت سروس میں تھے جب لیسکو کے وہ چیف بنے تھے. جی ہاں, اب میری ان سے 3-4 مرتبہ ہوئی تھی تب بات. تو وہ اس لیے کیا تھا. اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے, بہت ساری دنیا کے اندر جب یہ چل تو فوج کو بلایا جاتا ہے. حتیٰ کہ امریکہ جیسے ملک میں بھی ہے, امریکہ میں وہ ایسا تھا, اور انہوں نے جو سیٹ کیا, بنیاد رکھی, اور اس کو کامیابی سے چلایا. اور اب ان کے سربراہان جو ہیں وہ زیادہ تر سیولینز ہیں, انجینئرز ہیں, وہ اپنے پروفیشنل انجینئرز ہیں, اور وہ چلا رہے ہیں. بریگیڈیئر ریاض طور بھی پروفیشنل انجینئر تھے؟ نہیں, وہ اچھا نہیں, وہ ایڈمنسٹریٹر تھے, توپ خانے کے تھے, اور بڑے اچھے منتظم ہیں. آج کل MBA کی کلاسز کو پڑھاتے ہیں. اچھا, واہ, پروفیسر ہیں آج کل. واہ, ٹھیک ہے. یہ ویسے مسلح افواج کے اندر یہ ایک بیسٹی ہے لوگوں میں, اس لیے کہ وہ جلدی تمام روح اختیار کر لیتے ہیں, جلدی ریٹائر ہوتے ہیں. 50 کی تو ایج میں ہاں جی ریٹائر ہو جاتے ہیں. سول محکموں میں لوگ 62 سال تک ہاں جی جاتے ہیں آرام سے, ایکسٹینشنیں لیتے ہیں. تو آرمی میں تو جو فوج کے لوگ ہیں وہ بریگیڈیئر 52-53 پہ ریٹائر, اور اگر وہ میجر جنرل ہو جائے تو پھر 2-3 سال کی توسیع مل جاتی ہے, 2 سال کی ہو جائیں تو ان کو 4 سال کی مل جائے, اور اگر لیفٹیننٹ جنرل ہو جائے تو مزید اور 3-4 سال مل جائے. لیکن وہ بھی 58-59 میں ہو جاتے ہیں ریٹائر. جی ہاں, وہ بھی 58-59 تک ریٹائر ہو جاتے ہیں. تو چونکہ ینگ ریٹائر ہوتے ہیں اس لیے پھر وہ ان کے پاس آگے اپرچونٹی ہوتی ہے, اور اس ٹیلنٹ کو استعمال کرنا قوم کے مفاد میں ہے. ٹھیک ہے. انڈونیشیا میں اور ملیشیا میں ریٹائرڈ فوجی لوگوں کو انہوں نے ایجوکیشن میں استعمال کیا. ہاں یہ اچھا, یہ ویسے اچھی تجویز ہے, ہمارے ہاں بھی کرنا چاہیے. دور دراز علاقے کے جو اسکول تھے اس کے اندر ان کو ہیڈ ماسٹر یا سیکنڈ ہیڈ ماسٹر یا فزیکل ایجوکیشن انسٹرکٹر ملیشیا نے لگایا, اور بڑی کامیابی سے لگایا. انڈونیشیا نے بھی یہ کام کیا. تو ایک آپ کے پاس سب سے بڑا پرابلم, میں کل بھی یہی بات کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں ڈسپلن کا فقدان ہمارا بڑا قومی المیہ ہے. بہت بڑا اتنی بڑی ڈسپلنڈ فورس ہے جو ریٹائرڈ مین پاور ہے فوج کی, اس کو استعمال کرنا بھی ایک کوئی بری بات نہیں ہے. نہیں, اور وہ بڑے ٹرینڈ ہیں, وہ ان کے مہارت ہے ایڈمنسٹریشن کی, لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی, کمانڈ اینڈ کنٹرول کی. ڈسپلن تو ہے نا, وقت پہ آئیں گے اور اپنا کام پورا کریں گے. نہیں, میں NDU میں 2-3 کورسز کیے تو مجھے وہ بریگیڈیئر بدر منیر تھے, شاید آپ کے بیچ کے تھے یا جونیئر تھے, وہ تو 7:45 بجے چمچ کھڑکا دیتے تھے میس میں کہ چلو جی اٹس ٹائم فار دا کلاس. تو ہم نے کوئی ناشتہ کسی نے کیا, یعنی کہ سویلینز کو بری عادتیں ہوتی ہیں نا, تو ہم نے ناشتہ فٹافٹ اس کو گلپ ان کرنا اور بھاگ جانا ہم نے کلاسز کی طرف. تو یہ بڑا اچھا ہے. ویسے دیکھیں پنکچویلٹی ہماری قوم میں تو ویسے بریگیڈیئر صاحب میرا خیال ہے کوئی 90% لوگ نہیں پنکچوئل ہیں. تو یہ المیہ ہے نا جی, یہ بہت بڑا المیہ ہے. مجھے ایک دوست بتانے لگے کہ وہ ان کا بھائی تھا UK میں ایک سولیسیٹر فرم کا, وہ یہاں بھی ہمارے پاس ایک جرنلسٹ ہیں, وہ خود بھی بڑے ڈسپلنڈ ہیں, لیکن کہنے لگے کہ انہوں نے بھائی نے مجھے کہا کہ تم آ جاؤ ادھر کام کرو میرے ساتھ. کہتے ہیں کہ میں نے اپنی طرف سے بڑا ایمپل ٹائم سامنے رکھ کے ڈسٹنس کا کہ میں پہنچ گیا. میں 1 منٹ لیٹ تھا, میں انٹر ہوا بھائی کے, میں کیا انہوں نے کہا جی کہ یو آر لیٹ بائی 1 منٹ, یہ UK کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی میں نے ایکسپلینیشن دی, ان کا نو ایکسپلینیشن. تو کہتے اسی وقت میں پھر واپس آ گیا, تو اپنا کام پہ تو میں بیٹھ گیا, لیکن مجھے اس وقت پھر یہ ذہن میں آیا کہ یہ تو پھر یہ کوئی بہانہ نہیں ہے پھر چلتا. تو یہ بہانوں سے ہم میرا خیال جب نکل آئیں گے تو پھر میرا خیال ہم ایکشن موڈ میں آئیں گے. دیکھیے قائد اعظم نے تاکید کی تھی نا, ڈسپلن رکھا جائے, یونٹی فیتھ ڈسپلن. بالکل. تو پہلے اتحاد تھا,
ٹھیک ہے. پھر ایمان یا آپ کا اعتقاد، یقین یقین محکم کہا گیا، بالکل یقین محکم کا، اور اس کے بعد آپ کا ڈسپلن ہے، تنظیم ہے. ہم نے ڈسپلن کو چھوڑ دیا اور باقیوں پہ بھی کوئی خاص توجہ نہیں دی. اتحاد بھی ہمارا کمزور تھا، وہ آدھا ملک علیحدہ ہو گیا اور وہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہی ہوا، مس مینجمنٹ. اور پھر ہم نے قوم کی نفسیاتی نگہداشت بھی نہیں کی. جو پوائزنس آئیڈیاز انجیکٹ ہوتے ہیں ان کے تدارک اور ان کے دفاع کے لیے، اس کے خلاف قوم کو پریپیئر کرنے کے لیے ہماری حکومت کی طرف سے کچھ بھی نہیں کیا جاتا. نہیں، اس میں بریگیڈیئر صاحب آرمی میں تو ایک بڑا سائبر وار ڈائریکٹوریٹ ہوتا ہے، سائیکولوجیکل وار. پہلے تھا، اچھا پہلے تھا جب جنرل وہ ریسٹرکشن میں کرنل صفدر ہوتے تھے. ابھی اگر دوبارہ بنایا تو مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن تو یہ پھر حکومتوں کو، سویلین حکومتوں کو بھی اس طرح کا نظام بنانا چاہیے، یا جو ان کا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. مینجمنٹ سائنسز کے اندر مائنڈ مینجمنٹ کی بہت بڑی اہمیت ہے. ٹھیک ہے. ہم مائنڈ مینجمنٹ نہیں کرتے، الٹا ہم جو آپ کہہ لیں کہ جو شیشے میں بال آیا ہوتا ہے اس کو اور زیادہ انٹینسیفائی کر دیتے ہیں، اس کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں، حتیٰ کہ جو شیشہ ہے وہ ٹوٹ جائے. تو شیشے میں بال آنے نہیں دینا چاہیے. جی جی. اور اس کے خلاف قوم کو سینسیٹیو ہونا، حساس ہونا چاہیے، حکومت کو بھی. اور اس کے خلاف کوئی ان کی سینٹرل لائنز آف ڈائریکشن ہونی چاہیے اپنے لوگوں کو نفسیاتی پہلو کو صحیح رکھنے کے لیے. نفسیات قوم کی صحت مند. اگر آپ خود ہی جا کے کہیں گے کہ جی میں معافی مانگتا ہوں اور بڑی آپ سے زیادتیاں ہوں گی تو احساس محرومی تو بہت بڑھ جائے. تو آپ نے ان کو جرأت دے دی. آپ نے یہ تو نہیں بتایا کہ ان 76 سالوں میں تمہیں کیا کیا فوائد میسر ہوئے ہیں. آپ نے ان کو تاریخ تو نہیں پڑھائی. آپ نے ان کو یہ تو نہیں بتایا کہ تمہارے دادے جو تھے وہ میجر سنڈیمن کے مارے ہوئے تیتر اور کیپٹن براؤن کے مارے ہوئے چکور اٹھایا کرتے تھے. یہ تو نہیں آپ نے بتایا نا. آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ کیا کیا پاکستان نے کیا ہے. ہم نے بہت کچھ، چلیں ہماری حالت بری ہے لیکن پاکستان نے بہت کچھ کیا ہے. ایک انڈیا نے تو ان کے پاس سیکریٹریٹ تھا، ان کے پاس نظام موجود تھا. پاکستان کے پاس تو نہ سول سیکریٹریٹ تھا نہ ملٹری جی ایچ کیو تھا. آپ نے اسکریچ سے بنایا سارا کچھ اور پھر کامیابی سے چلایا اور اب ہمارا نیوکلیئر پاور بھی بن گئے. جی. آپ نے اس ملک کو، ہم نے اسکریچ سے شروع کیا ہے، اس کو سنبھالا ہے. ٹھیک ہے غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں لیکن ہمارے بچوں کو یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ کیا کیا اچیومنٹس ہیں، کن مشکلات سے گزرے ہیں. یہ بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ پچھلی جنریشن نے کچھ نہیں کیا اور ہمیں تباہ حال ملک حوالے کر دیا اور ہم کیا کریں. یہ بات صحیح نہیں ہے. ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ کن مشکلات سے ہم نکل کے آئے ہیں، ہم طوفان سے کشتی نکال کے لائے ہیں اور کن بڑے بڑے طوفانوں سے ہم لڑے ہیں اور کن حالات میں ہم نے یہ کچھ کیا ہے. اور اب بھی اگر ہمیں آپ کہہ لیں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. اگر ہم صحیح راہ پہ چل نکلیں اور ہماری جو ڈائریکشن ہے اور ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ صراط مستقیم پر ہو تو اب بھی پاکستان میں اتنا دمخم موجود ہے کہ پاکستان قابل ذکر ترقی کر سکتا ہے. صحیح بات. اب بھی اتنے وسائل موجود ہیں کہ ہم ان کو استعمال کر کے ملک کی کایا پلٹ سکتے ہیں. یہ ضروری ہے کہ جہاں پہ نیگیٹو آئیڈیاز کی بارش ہوتی ہے وہاں پہ کوئی پازیٹیو بات کہنے والا استاد بھی موجود ہو ہمارے تعلیمی نظام کے اندر اور ہمارے سیاسی نظام کے اندر. صحیح بات. کوئی مثبت پہلو پہ بھی دیکھنے والا ہو اور مثبت پہلو دکھانے والا بھی ہو. دکھانے والا. تو بریگیڈیئر صاحب ہم جا رہے ہیں ایک بریک پہ. تو ناظرین جا رہے ہیں بریک پر. بریک کے بعد دوبارہ حاضر. بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب بریگیڈیئر لیاقت علی طور ریٹائرڈ. اور ہم بات کر رہے ہیں جی پاکستان میں جس چیز کی ہمیں مطلب ڈسپلن کی کمی ہے، ریسورسز بے شمار ہیں اور بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ ہم خام خواہ ایک نیگیٹیوٹی جو پھیلاتے ہیں اور اس کو کاؤنٹر کرنے کا کبھی تدبیر نہیں کرتے. تو اس پہ بھی ہماری بات ہو رہی ہے. تو بریگیڈیئر صاحب ابھی آپ بتا رہے تھے کہ بریک میں کہ
جیسے بلوچستان کے حوالے سے ہمیں بہت سی شکایت ملتی رہتی ہیں کہ جی جی ہاں۔ پنجاب لٹ کے کھا گیا، فلاں ملک کھا گیا، ہاں، اور لیکن وہ بلوچستان پہ جان بھی ہم نے نچھاور کی تو ایسی ہے جیسے افغانوں پہ کی، جی ہاں، شکایت ختم نہیں ہوتی وہاں سے، وہ شکایت اسی لیے ختم نہیں ہوتی کہ بلکہ ہمارے بڑی ہاں- نفرت امیز شکایات آتی ہیں وہاں سے۔ ہمارے ہاں مائنڈ مینجمنٹ کا کوئی سسٹم نہیں ہے، اور جی جی۔ ہمارے اس میں کوئی سینٹرل ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی لیڈ ڈائریکشن نہیں ہے۔ جی جی، محب وطن لوگ موجود ہیں بے شمار ہیں۔ بلوچستان میں، بہت اکثریت لوگوں کی پاکستان سے سخت پیار کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے جان نثار کرتے ہیں، اور پاکستان حتیٰ فوج کہ میں بھی تمام ہیں۔ صوبوں کے لوگ، تمام صوبوں کے لوگ جو ہیں ان میں بڑی اسپرٹ ہے پاکستان کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن اس اسپرٹ کو صحیح ڈائریکشن دینا، اس کو ری انفورس کرنا اور اس کی آبیاری کرنا، یہ تو لیڈرشپ کا کام ہے۔ تو یہ میں ہوئی گزشتہ 7 یہ دہائیوں اس لیے میں نہیں کبھی ہوا کبھار شاید ہوا وہ میرا خیال کہ ہے۔ ہم سیاست میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے ماہر ہیں، اور ویسے بھی نیگیٹو مائنڈڈ ہو گئے ہیں، نیگیٹو ہم مائنڈ، ہر چیز کو منفی نظر سے دیکھتے ہیں، اور پازیٹیولی تو ہم دیکھتے ہی نہیں کسی ہاں، چیز کو۔ تو وہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر توجہ ہونی چاہیے سب کی، خاص طور پہ اساتذہ کی، والدین کی، جو معاشرے کے سربراہ ہیں، جو گراس روٹ لیول پہ جی، معاشرے کو بناتے ہیں، جو اوپینین لیڈرز ہیں، ان کو اوپینین چاہیے میکرز کہ ہیں، جو تربیت صحیح تربیت کریں دینے والے اور لوگ۔ اس کے خاص خیال رکھیں کہ لوگوں کو ہر وقت مایوسی کے گڑھے میں دھکیلنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ بہت کچھ ہوا ہے، میں تو اپنی عمر کی بات کروں تو میں 1971 دسمبر میں بلوچستان گیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ جو 74 سے لے کر 78 تک لڑائی تھی، وہاں پہ ملٹری آپریشن ہوا تھا نا؟ میں جونیئر آفیسر تھا، میں کیپٹن تھا اور میری یونٹ وہاں تھی، تو ہم نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ سڑکوں کا کیا حال تھا۔ لیکن ہم نے بریگیڈیئر صاحب دیکھا لوگ کہتے ہیں کہ بڑی زیادتی ہوئی تھی اس وقت، یا میرا خیال وہ ملٹری آپریشن جسٹیفائڈ تھا، دیکھیے اس وقت کی ضرورت تھی وہ۔ اس میں دشمن کا عمل دخل تھا، اچھا، واضح طور پہ نوجوانوں آپ کو بہکا کر ہتھیار دے کر اپنی ملک کی تو ہتھیار کہاں کے تھے ویسے؟ ہتھیار ان کے پاس روسی بھی تھے، اور اچھا۔ ہتھیار دینا انٹیلیجنس فورسز کے لیے کوئی نہیں کوئی مشکل مسئلہ کام نہیں تو ہوتا، وہ ہر برانڈ مل جاتا آپ ہے کو را سے آپ کو جی، امریکن جی۔ ویپنز مل جائیں گے، جی، اسرائیلی ویپن مل جاتے ہیں، اسرائیلی ہر طرح کے مل جائیں ویپنز گے۔ ہوتے ہیں۔ اور اچھا، ویپن سارے فارن برانڈ ہی تھے؟ جی ہاں، تو وہ بھی نوجوانوں کو بہکا کر یہ بتائے، کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پاکستان فوج جو ہے یہ کافر ہیں۔ یہ یہاں اس طرح کے واقعات بھی ہوئے کہ چند قبائلی جو تھے وہ جب ان کو نماز پڑھتے دیکھا تو وہ آگے وہ کہتے ہیں تم نماز کیسے پڑھ رہے ہو، آپ لوگ تو کافر۔ ہم نے کہا اچھا، ہم تو کافر نہیں ہیں، ہم آپ سے زیادہ بڑے مسلمان ہیں۔ ان کے لیے یہ ایک سینہ بسینہ صدیوں سے چلا آ رہا تھا نا کہ فوج۔ ہاں۔ اچھا، کچھ ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ یہ انگریز کی فوج ہے، فرنگی کی فوج ہے۔ اچھا، تعلیم ہاں، یہ بھی ایک سوچ رہی ہے۔ یہ عالم تھا۔ تو اب اللہ کا شکر ہے بلوچستان کے ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں ہائی اسکول اور کالجز موجود ہیں۔ یہ پہلے تو نہیں تھا نا، ہاں، پہلے نہیں ٹھیک ہے، تھا۔ پہلے کلات ریجن میں ایک دو ایجوکیشن کلات سے میں سب سے ایڈوانس کوئٹہ وہاں میں کا ایریا ایک ڈگری کالج تھا۔ یہ سارا کچھ پاکستان نے بنایا نا، تو یہ لوگوں کو بتانا چاہیے نا کہ یہ کہنا کہ کچھ بھی نہیں ہوا یہ بالکل غلط ہے۔ پورے پاکستان کے اندر بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ 1975 سے پہلے تو پورے صوبوں کے اندر ٹریکٹر سے کاشتکاری کا کوئی نظام نہیں تھا۔ نہیں تھا، بالکل نہیں تھا۔ یہ ٹریکٹر وہ بیل گاڑی سے کرتے تھے لوگ۔ ٹریکٹر تو چلو مڈ 60s میں آئے ہیں، اب تو ٹریکٹرز کی بڑی بھرمار ہے جی۔ اب ہر جگہ موجود ہیں، اور پورے جو ہمارا جو زراعت کا نظام ہے اس میں بڑی انقلابی چینج آئی ہے ٹریکٹرز اور مشینری کی وجہ سے۔ نہری نظام بڑا ہے اور بنجر زمینیں جو ہیں وہ آباد ہوئی ہیں۔ تو یہ سب پاکستانیوں نے مل جل کے کیا ہے۔ اس میں شہری نے بھی اپنا خون جلایا ہے، ہمت کی ہے، اس میں حکومت نے بھی پازیٹیو رول ادا کیا ہے، اور اس کے اندر اداروں نے بھی اپنا کام کیا ہے، سیاسی رہنماؤں نے بھی صحیح لیڈرشپ دی ہے۔ یہ کہنا کہ سب کچھ ہی خراب ہے، نہیں، یہ سراسر غلط ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ اور اسی سوچ کو دشمن آگے بڑھاتا ہے۔ دشمن آپ کو تباہ کرنا چاہتا ہے، وہ تو آپ کی یہ ویکنیس ایکسپلائٹ کرتا ہے، وہ آپ کی یہ ویکنیسز جو ہیں ان کو ری انفورس کرے گا۔ اگر آپ میں کسی نے آپ کے اندر یہ دماغ میں ڈالا ہے یہ ایلیمنٹ عنصر کہ جی کچھ بھی نہیں ہوا، تم محروم رہ گئے اور سب کچھ تباہ ہے، تو دشمن تو اس کو ری انفورس کرے گا، وہ اور
پروپیگنڈے کے بڑھائے گا، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بھارت کے ٹیلی ویژن سے جی وہ میجر اور اب کیا گورا واریہ. اچھا آپ نے یاد کرا دیا جی، وہ ایک ہمارے میجر عادل راجہ بھی ہیں ریٹائرڈ، ایک حیدر مہدی ہے، وہ بھی کوئی فوج گئی ہیں حیدر مہدی؟ وہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. نہیں ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ وائی آر دے سو بس اینگری ود پاکستان؟ کچھ تو دشمن ایجنٹس، دشمن کی ایجنٹ جو ایجنسیاں ہیں ان کی اسپانسرشپ ہے، اور نہیں لیکن ان میں ذرا سا بھی جذبہ حب الوطنی نہیں ہے کہ یہ جو وہ ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں، سینسیبل لوگ ہیں یہ، کوئی بالکل خود ذہن تو نہیں ہے، لیکن بہکائے گئے اور فار پرائز، تو کچھ ان کو قیمت دی گئی ہوگی. پرائز یس، کسی کو سٹیزن شپ ملی، کسی کو امپورٹنس ملی، اس کی ایگو کو سرو کیا گیا. تم بہت بڑے اسپیکر ہو، تم آؤ ٹیلی ویژن پہ بات کرو اور ہم تم سے بات کریں گے، تم سے بات کروائیں گے، تم کو بات کرنا سکھائیں گے. اور آپ لیکن میں نے سنا تھا کہ میجر عادل پہ شاید آرمی ایکٹ کی بھی شاید کوئی کلوز لگی ہے غالباً، وہ اس کے خلاف ایکشن ہو رہا تھا، وہ فرار ہو گئے اور جا کے انگلینڈ میں بیٹھ گئے. وہاں پہ دشمن کی ایجنسیاں موجود ہیں، وہ ان کو پروٹیکشن دیتی ہیں. ان کو یوٹیوب چینل پہ سکھایا گیا اور اس نے پاکستان کے خلاف حضرت ایشو کر دی، فوج کے خلاف. جی جی افسوس ہوتا ہے، حالانکہ ابھی وہ میجر حیدر مہدی کے والد جو تھے وہ بڑے ایک محب وطن سپاہی تھے، ملٹری کراس بھی تھے اور اچھا کمانڈر SSG بھی رہے تھے. تو یہ وہ میرا خیال ہے یہ یہ بہت زیادہ انڈیا کا وہ اعلی کار بنے ہوئے ہیں یہ عادل راجہ بھی. اور وہ ایک ہوتا ہے وٹنگ ٹریٹر جو جان بوجھ کے غداری کر رہے ہیں، ایک ہوتا ہے جو ان وٹنگ ہوتا ہے لیکن وہ دشمن کے جھانسے میں آ جاتا ہے. تو یہ دونوں اس کیٹیگری میں آئیں گے نا، کیونکہ ان کو سکھایا گیا کہ آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، آپ بہت آپ. تو بریگیڈیئر صاحب یہ جیسے یہ حیدر مہدی صاحب ہوئے، یہ بھی باہر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اب؟ نہیں یہ بائی ڈیزائن اعلی کار بنے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ میرا خیال ہے، دیکھیں پس منظر حیدر مہدی کا تو بہت اچھا ہے، اس کا آپ بتا رہے ہیں کہ جی بڑا فیملی کا، ان کے والد کا. تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جھانسے میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ جو کچھ ان کے برین واشنگ کی جاتی ہے، جی اور وہ برین واش لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. تو یہ میرا خیال ہے اس قسم کے لوگوں میں المیہ بن گیا ان کا. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن اور یہ اسی لیے بنا ہے جو میں بات کر رہا ہوں کہ ہم اپنے لوگوں کی نفسیاتی مینجمنٹ نہیں کر رہے، مائنڈ مینجمنٹ نہیں کر رہے. اس کا میتھڈ کیا ہوگا، کون کرے گا؟ میتھڈ تو کیسے کرے؟ تمام جو سربراہان ہیں، میں کہوں گا والدین سے شروع کریں، تو اساتذہ ہیں، جو معاشرے کے سربراہ ہیں، جو سیاسی لوگ ہیں، جو اساتذہ ہیں، ان سب کو یعنی جتنے بھی لوگ یہ اوپینین لیڈر ہیں یا ہمیں سکھانے والے ہیں، کہ منسٹری آف انفارمیشن کو یا حکومت کو وزیر اعظم کی سطح پر ایک ڈائریکشن دینی چاہیے. ٹھیک ہے کہ ان لائنز پر آپ اپنے لوگوں کی مائنڈ مینجمنٹ کریں گے اور ان کو یہ بھی بتائیں گے، بالکل ان کو وہ نیگیٹیوٹی کے گڑھے میں ڈوبنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، یہ کچھ اس سے تو نہیں ملتا جلتا جیسے نیشنل ایکشن پلان کی بات کی گئی تھی، حالانکہ وہ اس کا لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں، کامیاب نہیں ہوا. نیشنل ایکشن پلان کے اندر نفسیاتی مینجمنٹ کی بات نہیں کی گئی، وہ نہیں کی گئی، لیکن اس میں اگر شامل یہ کر لیا جائے، میرے خیال میں وہ ایک بہت بڑی کمی ہے ہمارے ایکشن پلان کی. ہماری مائنڈ مینجمنٹ بڑی کمزور ہے اور ہم اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتے، اور ہم نے کھلی چھٹی دے رکھی ہے کہ ذہنوں کو جتنا مرضی وائلڈ کر لیں، جتنا مرضی. نفسیاتی تخریب کاروں کو ہم نے کھلی چھٹی دے رکھی ہے، اور میڈیا آ گیا، یوٹیوب ہے، مختلف چینلز ہیں، وہ ان کو استعمال کر کے لوگوں کے دماغ میں زہر گھولتے ہیں. تو بریگیڈیئر صاحب واٹ ڈو یو سجیسٹ، یہ جو میڈیا، جو سوشل میڈیا اتنا وائلڈ اور انٹیمڈ جا رہا ہے، بالکل ہی مادر پیدر آزاد ہے، اس کا کوئی کنٹرول ہے دنیا میں؟ ہے کہیں بالکل اس کی کیا مینجمنٹ ہے باہر؟ یہی کنٹرول آپ کو پتہ لگ جائے گا، آپ جا کے برطانیہ میں. جی برطانیہ میں تو خیر بہت اچھا کنٹرول. یہی جو ہمارے خلاف بات کرتے ہیں، ان کو کہیں نا کہ ذرا اس نظام کے خلاف بھی بات کریں. نہیں پاسبل، نہیں پیدا ہو سکتا. ہاں یہاں تو جو مادر پیدر آزادی بنی ہوئی ہے، میڈیا کے اوپر جو دل چاہے آپ بول دیتے ہیں، وہاں جا کے بولیں، ذرا امریکن آرمی کے خلاف بات کریں. لیکن یہاں تو ہم پتھر مار لیتے ہیں. آپ پورے امریکہ میں ٹچ تو کریں کسی فوجی کو، ہاتھ لگائیں.
وہ وہیں پہ قصہ تمام کر دیں گے. نہیں، میں نے چین میں بھی یہ دیکھا، ایک سپاہی جو ہے وہ صدر شی جن پنگ کا نمائندہ ہوتا ہے. بالکل انہوں نے وہ اسٹیٹ کا نمائندہ ہوتا ہے. میں صدر کو تو ویسے کہہ دیا میں نے. اپنے طالب علموں کو 1989 میں وہ جو تیاننمن اسکوائر کا تھا، وہ اس میں انہوں نے ڈسپلن بہت بڑا بھیانک واقعہ تھا کیا نا. اور اس کے بعد کیا ان کو ضرورت پڑی؟ ہم سزائیں بھی نہیں دیتے، اور اگر سزائیں دے دیں تو وہ کینسل ہو جاتی ہیں. وہ ملاوٹ کرنے والوں کو معافی ہو جاتی ہے، ریپ کرنے والے چھوٹ جاتے ہیں، ڈکیتیاں چوری والے چھوٹ جاتے ہیں. تو اس میں کیا انفرادی کیسز سب کو پتہ ہے کون کون سے ہیں. میں اس پہ وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک تو سزا و جزا کے نظام کو بہتر ہونا چاہیے، ہماری الیکٹرانک میڈیا کی مانیٹرنگ بہتر ہونی چاہیے. ابھی کچھ نہ کچھ تھوڑے بہت ایکشنز ہو رہے ہیں اس سلسلے میں. اس کا احساس ہونا چاہیے کہ دماغ میں گھولا ہوا زہر جو ہے وہ ہم اس سے پہلے بھی ڈسے جا چکے ہیں نا. ٹھیک ہے، مشرقی پاکستان کا آپ کے سامنے ہے کہ جی ہمیں کچھ نہیں دیا، ہمارا حق نہیں. بھائی 5 وزرائے اعظم پاکستان کے جو تھے وہ تو ادھر کے تھے، وہ تو ادھر کے تھے. جی جی، مشرقی بنگال کے بھی ادھر کے تھے، محمد علی بوگرا بھی ادھر کے تھے، حسین سید سہروردی تھے، سہروردی ادھر کے تھے، اور اس کے علاوہ مولوی تمیز الدین اسپیکر تھے، وہ بھی ادھر کے تھے. لیاقت علی خان بھی یہاں کے تو نہیں تھے نا. ہاں، وہ بھی اس خطے کے نہیں تھے، وہ بھی مہاجر ہو کر آئے تھے، اور انہوں نے اپنی ریاست چھوڑی پاکستان کے لیے. وہ بھوپال کے تھے. میں نے بہت کم لوگوں کو یہ باتیں کرتے سنا ہے. نہیں، اس کا تو ذکر ہی اب بالکل مفقود ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا. بالکل نہیں کرتے ذکر کہ بھئی تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہیں سیاسی حقوق نہیں ملے. آپ کے تو وزرائے اعظم جو تو بریڈی صاحب یہ ایک سوال اسی میں، سکندر مرزا جو پریزیڈنٹ بنے جی، وہ بھی گورنر جنرل بھی بنے، پریزیڈنٹ بنے، وہ بھی تو بنگال کے تھے. ہاں، وہ بھی وہیں کے تھے، وہ بھی اس پاکستانی تو نہیں تھے. نہیں تو ہم نے یہ زہر بنگالیوں میں ان کے دماغ میں ڈالا گیا، دشمن نے ڈالا، اور ہم نے اور انہوں نے وہ بائے کیا نا، پنپنے دیا. ہم نے اس کا کوئی تدارک نہیں کیا، نفسیاتی دفاع نہیں کیا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ آج بھی ہم اس معاملے میں کمزور ہیں. بریگیڈیئر صاحب، یہ شیخ مجیب الرحمان آپ نے تو بڑا سٹڈی کیا ہے، وہ واقعی اس وقت ایسی کمپین چلا رہے تھے کہ پاکستان سے علیحدہ ہو جائے. ان کے 6 نکات جو تھے وہ تو کہتے ہیں کہ تقریباً وہی تھے. وہ سیاسی طور پہ نہیں تھے، لیکن اگرتلہ سازش کیس تو سچ تھا. ٹھیک ہے، وہ تو آپ نے چلنے نہیں دیا نا. ہاں، گول میز کانفرنس جب ہوئی تو اس میں سیاستدان جو ہمارے ادھر کے تھے انہوں نے شرط رکھی کہ شیخ مجیب کو چھوڑ دو تو پھر ہم بات کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے. تو چھوڑنا پڑا. لیکن یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کے خلاف جہاں ثابت ہو سکے، ثابت ہو جائے، ثبوت مل جائیں، وہاں بھی ہم ملک دشمنی کرنے والے. تو اگرتلہ سازش کیس، اگرتلہ سازش تھی کیا؟ آرمڈ ریبیلین تھی، اگرتلہ پلاٹنگ آرمڈ ریبیلین کہ بھارت سے سودا بازی ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا جو انڈین انٹیلیجنس ہے کہ آپ بغاوت کریں، ہم ہتھیار بھی دیں گے، پیسہ بھی دیں گے، تربیت بھی دیں گے، ہم ٹریننگ بھی دیں گے، اور پھر اپنی فوج داخل کر کے تمہیں آزادی بھی دلوا دیں گے. یہ تھی اگرتلہ سازش. مودی نے ڈھاکہ میں جا کے یہ بات پوری دنیا کے سامنے مانی. بالکل سامنے پبلک پلیٹ فارم پہ بات انہوں نے مانی یہ بات کہ ہم نے یہ کیا ہے. تو ہم اس کے باوجود کہ مودی نے یہ کہا کہ ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے، ہم پھر بھی رکے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم کشمیریوں کی صرف سیاسی اخلاقی اور یہ ہوتی کیا جی؟ ویسے سیاسی اخلاقی حمایت ہوتی کیا؟ سیاسی اخلاقی سفارتی یہ ہمارے تسبیح کے دانے ہیں. 3 دانوں کی تسبیح ہم نے پکڑی ہوئی ہے کشمیر کے معاملے میں. میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا اس سے آگے بڑھنا چاہیے، اور ہمیں پوری دنیا کو بتانا چاہیے کہ ہم کشمیر. میں تو بریگیڈیئر صاحب آپ بھی جاتے رہتے ہیں، میں جب بھی کبھی نیو یارک یا امریکہ یا یونائٹڈ نیشن گیا ہوں تو لوگوں کو اس کا کوئی ایسے خاص کوئی سینسٹیوٹی نہیں ہے ان کو کشمیر ایشو پہ. اس لیے نہیں، بڑا زور لگانا پڑتا ہے ہمیں بتانے کے لیے. وہ اسی لیے نہیں ہے نا کہ ہم نے اپنی جو نئی پود ہے اس کی مائنڈ مینجمنٹ صحیح لائنز پر نہیں کی. وہ کرنی چاہیے. تمام اچھی قومیں کرتی ہیں. ہاں، یہ تو ہے. تمام اچھی قوموں کی ترقی کا راز ہی ہے. نوجوانوں کے دماغ میں ملک مخالف زہر نہیں پھیلنے دیتے. اگر کوئی پھیلا رہا ہو تو اس کو گرفتار کر کے کڑی سزا دی جاتی ہے. ہمارے ہاں کس کو ملی ہے سزا؟ کسی کو بھی نہیں ملی. نہیں، یہ تو آپ نے مجھے یاد کرا دیا. کئی وزیر اعظم کے ساتھ ہم ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچا دیں گے.
میں کہ جی یہ صرف نعرہ ہی رہ جانا جناب، آئندہ غصہ نہ کریں. ہاں برداشت نہیں کیا جائے گا. تو یہ برداشت نہ کرنا، واقعی یہ بات صرف ایک ہمارے ہاں آپٹکس کی ساری رہ گئی ہے گیم. جی ہاں بالکل آپٹکس رہ گئی ہے، اور ہم باتیں کر کے نشستند و گفتند و برخاستند والے کام بھی کرتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت اس بات کا احساس کرے، اور اس بات کا ادراک بھی ہونا چاہیے کہ یہ ایک انتہائی اہم پہلو ہے قومی زندگی کا، مائنڈ مینجمنٹ. پوری دنیا کرتی ہے، جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ اس اپنے ملک کے اندر ملک مخالف جو ایلیمنٹس ہیں ان کو کامیاب نہیں ہونے دیتے. لو سر، تھینک یو ویری مچ جناب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. تو جناب بات چیت آپ نے سنی، تو اس میں دنیا بھر کے جو ایک کامیاب ماڈل جا رہا ہے قوموں کے اندر ایک مائنڈ مینجمنٹ کا، اور نیگیٹو پروپیگیشن جو ہوتی ہے، جو ڈسٹرکٹیو تباہ کن پروپیگنڈا ہوتا ہے، جو آپ کی جڑیں کھوکھلی کر دیتا ہے، اس کے خلاف باقاعدہ قوانین بھی ہوتے ہیں اور سختی سے ان کی سرکوبی کی جاتی ہے. ہمارے ہاں بھی اس کی ضرورت ہے. قوم کے اندر بے شمار ملک کے اندر پوٹینشیل موجود ہے، تو اس طرح اگر نکھار آئے گا تو آگے بھی جا کے انشاءاللہ ترقی بھی کریں گے، اور خوشحالی بھی آئے گی اور امن بھی آئے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.